واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ اس کی چند آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی الحج کی آج 25 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کی یکم محرم الحرام کو اسلامی سال کی پہلی تاریخ کو خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کو، ان کے احوال کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ اسلام لے آئے تو اسلام کی کیا خدمت انہوں نے کی، اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ مختصراً حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل چکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ مکے کے کافروں نے دار الندوہ ایک جگہ تھی، وہاں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو روکا جائے، قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کو روکا جائے۔ اس میں کئی لوگوں نے مشورہ دیا۔ اس میں سب سے پہلے جو مشورہ دینے والا تھا وہ ابو جہل تھا۔ اس نے کہا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر دیا جائے۔ اس میں بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ہماری چودراہٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگ تو ان کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کافروں نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ ان پر اسلام لے آتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ان کا رستہ روکا جائے۔ تو ابو جہل نے انعام کے طور پر سرخ 100 اونٹ مقرر کیے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مارے گا تو اس کو انعاماً 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اور اس وقت ایک اونٹ کی قیمت جو ہے آج کی بڑی سے بڑی مہنگی گاڑی کے سے زیادہ تھی۔ سرخ اونٹ جو ہے بڑا کم ملتا تھا عرب میں، اور اس وقت اس کو جہاز کی سواری سمجھا جاتا تھا، ریت میں یہ بھاگتا تیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میٹنگ میں تھے، کہنے لگے میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ سر قلم کروں گا۔ اور سب مکے کے کافروں نے، مشرکین نے ان کو تھپکی دی، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں کہا کہ آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لمبے قد کے مالک تھے، غصہ بہت زیادہ تھا حضرت عمر فاروق میں، تلوار پکڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت، قرآن اور نماز جو ہے پڑھایا کرتے تھے،
بیت اللہ شریف میں ان لوگوں نے آپ کا آنا بند کیا ہوا تھا. جہاں پہ مکہ ٹاور ہے یہ وہیں پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. حضرت عمر جب تلوار پکڑی ہوئی ہے، غصے میں ہیں اور تیز تیز قدموں سے چل رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج میں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو کہنے والے نے کہا جس قرآن اور جس صاحب قرآن کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو ان کی تعلیمات تو آپ کے گھر میں آ چکی ہیں، کیونکہ حضرت سعید جو تھے ان کے بہنوئی اور ان کی بہن حضرت فاطمہ اسلام لا چکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے میں معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں ماروں گا، پہلے اپنے بہنوئی کا اور اپنی بہن کا جا کے علاج کرتا ہوں. رات کی تاریکی تھی، آپ واپس الٹے قدم لوٹے اور جب گھر کے قریب آئے تو دونوں میاں بیوی قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور یہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کر رہے تھے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں اس کو نصیحت اور ڈراوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس رب نے اتارا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. حضرت عمر گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ قرآن کریم کی جو ہے آیتیں سن رہے ہیں. الرحمن علی العرش استوی، وہ رب جو ہے عرش معلی پر قائم ہے اور پذیر ہے. حضرت عمر کا غصہ جاتا رہا اور تلوار جو ہے نیچے پڑ گئی، کیونکہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، عربی زبان تھی ان کی، اور سیدھے جا کر حضرت سعید کے گریبان کو پکڑا اور اتنا مارا کہ حتیٰ کہ وہ بے ہوش ہو گئے اپنے بہنوئی کو. اور حضرت فاطمہ کو اپنی بہن کو اتنا مارا تو مارتے مارتے وہ کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا فاطمہ نے دودھ پیا ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا لیکن اس سینے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اور قرآن حدیث کو نہیں نکال سکتا. حضرت عمر نے فرمایا جب باہر قرآن سنا تو دل کو تسکین ہوئی تھی، کہنے لگے وہ قرآن مجھے بھی سناؤ. تو فاطمہ کہنے لگی آپ کو میں قرآن نہیں سنا سکتی کیونکہ آپ غیر مسلم ہیں، پہلے غسل کریں، غسل کرنے کے بعد اسلام لائیں، پھر میں آپ کو قرآن سکھاؤں گی. حضرت عمر نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کہنے لگی اب قرآن جس ذات کے اوپر جس نبی پر اترا ہے اسی کی زبانی آپ کو سکھاتے ہیں. چلو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بڑے جلیل القدر صحابی تھے، تلوار ہاتھ میں تھی. حضرت حمزہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایسے تلوار کو نکالا شاید عمر جو ہے میرے بھتیجے کو معاذ اللہ مارنے کے لیے آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ آج عمر مارنے کے لیے نہیں آیا، آج عمر غلام بننے کے لیے آیا، کیونکہ میں نے رات کی تاریکی میں اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا مانگی تھی اللہ مہدی اسلام لعمرین، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر کو اسلام کی تقویت عطا فرما. ابو جہل کا نام جو ہے عمر بن ہشام تھا اور حضرت عمر کا نام تھا عمر بن خطاب. اللہ پاک نے عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. جب حضرت عمر اسلام لے آتے ہیں، اسلام لانے کے بعد سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دی. آذان دیتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں.
تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا میں اپنے رب کو راضی کرنے لگا ہوں، یعنی نماز ادا کرنے لگا ہوں۔ فرمایا خانہ کعبہ بیت اللہ شریف تو وہ ہے جس میں لوگ آ کے اپنی منتیں خدا سے مانگتے ہیں، خدا کو راضی کرتے ہیں۔ آپ زید بن ارقم کے گھر میں کیوں جھک رہے ہیں؟ فرمایا وہاں میرا جانا منع ہے، میرے غلاموں کا جانا منع ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا آؤ چلیں، آج عمر کی تلوار ہوگی، جو راستے میں آئے گا جو روکے گا اس کی گردن کو اڑا دے گا عمر۔ اور آپ نے زور سے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اعلان کیا جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ آج عمر کے سامنے آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک کے دکھائے۔ آج نماز بیت اللہ شریف میں پڑھی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر نماز پڑھائی، کسی کی جرت نہیں ہوئی۔ اور وہی مکے والے جو میٹنگ کر رہے تھے کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کیا جائے، وہ حیران رہ گئے جس کو ہم نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ غلام بن کے آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی تنگیاں اور بڑی مشقتیں انہوں نے ڈھائی، بیت اللہ شریف میں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر اسلام لاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب آپ نے نماز پڑھی قرآن کریم کی 35 ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تو زمین پہ حضرت عمر مشورہ دیتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ یہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی آپ رب العزت کے حکم اور اجازت کے بغیر ایک قدم اور زبان تک نہیں لایا کرتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی میری بیویاں پردہ کریں اور اہل بیت جو ہے پردہ کریں، عورتیں، کیونکہ ان کا مقام دوسری عورتوں سے زیادہ ہے، لیکن آپ اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کا حکم آئے گا تو میں اپنی بیویوں کو حکم دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اہل بیت اور آپ کی گھر والیاں پردہ کریں، تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور کل مومنین عورتوں کو کہیں جب باہر نکلیں تو اوپر چادر اوڑھ کے اپنے منہ کو ڈھانپ کے نکلیں۔ حضرت عمر نے زمین پہ مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے عرش سے اتار دیا۔ یہ پردے کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اور اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خلیفہ بنا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے دوسرے خلیفہ 22 مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت تھی، یعنی کابل تک، افغانستان کے شہر کابل تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی۔ لیکن اتنا بڑے بادشاہ وقت ہونے کے بعد مسجد نبوی میں خود جھاڑو دیا کرتے تھے، اور کسی عورت کا خامند اگر جہاد پہ گیا ہوا ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے کہتے بہن کوئی چیز سودا بازار سے منگوانا ہو، عمر غلام تمہارے لیے حاضر ہے۔ وہ اندر سے سودا لکھ کے دیتی یا بتاتی، حضرت عمر لے کر ان کے گھر میں چھوڑ کے آتے تھے، اور مسجد نبوی میں یوں اپنے ان گھٹنوں کے اندر منہ ڈال کے زاروں قطار اونچی اونچی آواز سے رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں عمر اتنے بڑے جلیل القدر بادشاہ ہونے کے باوجود آپ زور زور سے اپنے رب کے سامنے کیوں روتے ہو؟ فرمایا اگر دریائے دجلہ کے کنارے پر پیاسا کتا مر گیا، کل قیامت کے دن عمر کا گریبان ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، رب پوچھے گا عمر تیری حکومت تھی، تیری حکومت میں کتا پیاسا کیوں مرا تھا؟ اور اتنا انصاف کیا کرتے تھے حضرت عمر، رات کو گلیوں میں پھرا کرتے تھے، لوگ سویا کرتے تھے، حضرت عمر گلیوں میں پھرتے ہیں، مدینے سے باہر نکل جاتے ہیں، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے میں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر جاتے ہیں تو وہاں دیکھا
ایک बूढ़ी माई जो है हांडी के अंदर ऐसे चम्मच चला रही है। पूछा अम्मा क्यों बच्चे रो रहे हैं? फरमाया खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं दूर दराज से सफ़र करके आई हूँ और रोज़े रसूल पर हाज़िरी के लिए, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। फरमाया इस हांडी में क्या है? फरमाया इसमें पानी है, ऐसे चम्मच चला रही हूँ शायद मेरे बच्चे बहला कर धोखे से सो जाएं, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। फरमाया उस औरत ने, बूढ़ी ने, उमर को पता नहीं किसने बादशाह बना दिया है, कल क़यामत का दिन होगा, मैं रब की अदालत में कहूँगी उमर की हुकूमत थी और मेरे बच्चे भूखे सोए। हज़रत उमर भागे बैतुल माल में और आटे की बोरी अपने कंधे पर रखी। हज़रत असलम आपके ग़ुलाम जो साथ रहते थे कहने लगे मैं बोझ उठाता हूँ। फरमाया कल क़यामत का दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठाएगा? उसने मुझसे, बूढ़ी औरत ने, पूछना है। आपने आटा रखा, शहद उठाया और दलिया लिया और ख़ुद गए अपने हाथों से पका के बच्चों को खिलाया और देखा बच्चे हंस मुख रहे हैं। फिर जब वापस आने लगे उस बूढ़ी ने कहा हुकूमत का हकदार तो तू है, उमर को पता नहीं किसने बादशाह बना दिया है। हज़रत उमर ने ये नहीं कहा कि मैं वक़्त का बादशाह उमर हूँ। फरमाया कल मस्जिद नबवी में आएगी तो उमर जहाँ बैठे होंगे वहाँ मुझे भी पाएगी। तो वो सुबह औरत जब पहुँचती है, देखा मुसल्ला रसूल पर तो हज़रत उमर बैठे हुए हैं। वो औरत जो है हैरान रह जाती है कि इस आदमी को रात मैंने खुद देखा है, कमर के ऊपर जो है बोरी रखी हुई है और मेरे बच्चों को खाना खिला रहा था अपने हाथों से। ऐसा हुक्मरान कहाँ से ढूंढ के लाएं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अंदाज़ था कि जब आपकी वफ़ात होती है, एक चरवाहा आकर मदीने पाक में कहता है मुझे पक्का यकीन है कि आज उमर इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। लोगों ने पूछा वो कैसे? फरमाया आज मेरी बकरी को भेड़िया उठा कर ले गया। पहले उमर की हुकूमत होती थी तो वही भेड़िए जो है मेरी बकरियों के साथ चरा करते थे। आज मुझे पता चला है कि जब उसने भेड़िए ने बकरी को उठाया है, मुझे पता चल गया है कि उमर की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए भेड़िए की जुर्रत हुई है, उसने मेरी बकरी को उठाया। बड़ा इंसाफ किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बिशारत दी, उमर जहाँ से गुज़र जाते हैं वहाँ जो है शैतान रास्ता छोड़ देता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाया था आसमान पर मेरे दो वज़ीर हैं, जिब्राइल और मीकाइल, और ज़मीन पर दो मेरे वज़ीर हैं, उमर और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बिशारत दी थी कि हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मेरी उम्मत के बड़ी उम्र के लोग होंगे, उनके जनती सरदार जो हैं हज़रत उमर होंगे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। जब आप वफ़ात के वक़्त करीब आया, 27 ज़िलहज को फजर की नमाज के अंदर आपको दाईं पसली में खंजर मारा गया और आप जो है नीचे गिर पड़े। नमाज पढ़ा रहे थे, अबू लोलो मजूसी ईरान का रहने वाला था, उसने आकर आपको खंजर मारा और खंजर लगते ही आप नीचे गिर पड़े और इतना बड़ा सुराख हो गया कि जो भी चीज़ आप खाते थे वो इस रास्ते से बाहर निकल आती थी और 3 दिन आप बीमार रहे, मौत की ज़िंदगी मौत की कशमकश में रहे। और आखिरी दिन आपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गोद में आपका सर था। फरमाया अपनी गोद पीछे करो और ज़मीन के ऊपर अपना सर रखा और सर रख कर ऐसे मलने लगे, या रब मुझे माफ़ कर देना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। उस वक़्त हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हसन आपके पास आए थे। फरमाने लगे उमर इतना क्यों रोते हो? हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारहा ये सुना, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला बिन ज़ुबैर फिल जन्ना,
ابو उबादा बिन जर्राह फिल जन्ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने ये भी सुना मेराज शरीफ वाली रात जब आप वापस तशरीफ़ लाते हैं, फरमाया मैंने एक महल देखा, एक ईंट सोने की है, एक याकूत की है, एक मरजान की है, बड़ा प्यारा सफ़ेद महल है। मैंने चाहा उस महल में दाखिल हूँ, फरिश्ते ने मुझे कहा ये आपके ग़ुलाम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का महल है, और आप क्यों रो रहे हैं अल्लाह के सामने? फरमाया आप क्या गवाही दोगे कल क़यामत के दिन कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहने लगे हज़रत उमर आप गवाही दोगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फरमाया था? फरमाया हाँ मैं कहूँगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने भी कहा मैं कहूँगा। फिर जो है आपने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा, सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से जाकर कहो कि रोज़ा रसूल में मुझे जगह दी जाए, मैं इस दुनिया से जब चला जाऊं तो मुझे वहाँ जो है दफन किया जाए। इसका ज़िक्र इंशाअल्लाह अगले जुमे करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।